لیکن ویسے جو اگر ہم ویسے ریزن کی بات کریں نا کہ شادی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, اس کی وہی 2-3 بنیادی وجہ ہر دور میں یہ تھی, سوال ہے اور آج بھی وہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی وہی رہیں گی. کیا وجوہات ہیں؟ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں, وہ ہیں پہلے سے, وہ ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گی. جب تک انسان ہے یہ وجوہات رہیں گی. انسان کی فزیکل نیڈز ہے, سیکچول نیڈز کہہ لیں, وہ ہے, وہ اسے پوری کرنی ہے. اس کو پورے کرنے کا جو طریقہ کار, جائز طریقہ کار ہمارے لیے ہمارے ریلیجن نے رکھا ہے, ہمارے کریٹر نے رکھا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ پوری کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف شادی اسی چیز کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی فزیکل نیڈ پوری ہو جائے, یہ بھی غلط ہے نا, لیکن یہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے شادی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. The bigger picture is companionship needs. بات ہی ختم, وہ پارٹنرشپ اتنے کوزے میں بند کر دیا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ کے. کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کمپینینشپ ہوتی کیا ہے؟ کمپینینشپ یہ ہے کہ میں اور میرا پارٹنر زندگی کے ہر کام میں ایک ساتھ ہے. ہم اپس میں بھی, لوز میں بھی, ہائیز میں بھی, ساری چیزوں میں ایک ساتھ ہیں. ہم دونوں گرو کریں گے, ہم دونوں ترقی کریں گے, ہم دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے. اس میں ہماری اولاد بھی ہوگی, ان کی بھی ہم تربیت کرتے رہیں گے, اس معاشرے کے لیے بھی بہتری کرتے رہیں گے, اپنے لیے بھی بہتری کرتے رہیں گے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا کہ ٹیم اپ ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ٹیم آپ نے ایک بنائی ہے کہ آپ اکیلے ہر کام نہیں کر سکتے, تو آپ نے ایک ٹیم بنائی کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی آپ کی مینٹل ہم آہنگی ہو, اور وہ ٹیم آپ کی جو ہے وہ پھر وہ سارے کام کرنے میں. اچھا, ایسا بھی ٹیم نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ میں گیا اپنی بیگم سے, میں نے بیگم سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے, اور اس نے ایز اے لسنر مجھے ایک ایسی ایڈوائس کر دی کہ میں سوچنے لگا کہ یار یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس زاویے سے. اینڈ سیم گوز ود ہر ایز ویل. اس نے کوئی مجھے پرابلم بتائی اور میں نے اس کو اس طرح کا مشورہ دی تھی. شی واز لائک کہ یار میں نے سوچا ہی نہیں تھا اس طرح سے. اور یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے صرف, ایسی بے شمار ایگزامپلز ہوتی ہیں. تو آپ اس پارٹنرشپ میں غلطیاں بھی کریں گے, اس پارٹنرشپ میں جو ہے وہ معاملات, آپ کی ناراضگی بھی ہوگی, اس پارٹنرشپ میں لڑائی بھی ہوگی, اس پارٹنرشپ میں آپ کو جو ہے وہ کبھی غصہ بھی فیس کرنا پڑے گا, لیکن اس پارٹنرشپ کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کا یہ کیا, سب سے پہلے تو معافی مانگے آپ ہی, ایگو ختم کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں معافی مانگنی ہے نا, مردوں کو بہت ضروری ہے بھائی. ایگو ختم کر دی, غلطی کی ہے نہیں کہ معافی تو مانگی سب سے پہلے. دیکھیں, اگر مرد غلطی کرتا ہے تو غلطی جو ہے وہ مرد کی ہوتی ہے, اور اگر خاتون غلطی کرتی ہے تو بھی غلطی مرد کی ہوتی ہے. یہ ہے, یہ بنیادی. مجھے پتا تھا آپ بولیں گے, مجھے پتا تھا, جتنی سیریسنیس آپ کی شکل میں تھی نا, مجھے پتا تھا یہ اس طرح کی چیز آئے گی. واقعی ہے ایسا. لیکن یہ پارٹنرشپ ہے, اور اس پارٹنرشپ کے بغیر بات بن نہیں سکتی زندگی کی. اور وہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ آپ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, تو لباس کو ہم بڑا صاف رکھتے ہیں, بڑا اچھا رکھتے ہیں, اندر سے وہ ہمارے عیب چھپا رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے کسی چیز کی؟ آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, لوگ آپ کا لباس دیکھتے ہیں سب سے پہلے, تو آپ اپنا لباس تو اچھا رکھتے ہیں, ہمیشہ کرسپ, زبردست, دھلا ہوا, نیا, استری کیا ہوا, اندر سے آپ جتنے میلے کو چلے ہیں اس نے چھپایا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے پارٹنر کی عیب چھپانے, اس نے اپنے آپ کے عیب چھپانے, اور اس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کو. کتنی زبردست اگزامپل ہے یار, جبکہ آج کے معاشرے میں کافی جگہوں پہ کچھ ایگزامپلس میں الٹا ہوا ہوتا ہے, اور یہ چیز نا غلط ہے. اور یہ بڑا اچھی کانورزیشن ہے, اس بارے میں بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم نے شادی کے کچھ زبردست, کچھ ہمارے یہاں تو شادیاں بھی غلط طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے نا, فورس میرجز اور 10 قسم کے مسئلے ہیں, اور اس کے اندر پھر ہمیں ایشوز دکھتے ہیں, اور پھر یہ ایشوز سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, اور پھر ان ایشوز کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں شادی سے. جہاں معاملہ ان نیچرل ہوگا وہاں ایشوز ہوں گے. ان نیچرل کیا کہ اگر آپ نے فورسفلی کسی کی شادی کرا دی ہے, دیٹ از ان نیچرل. نہ ریلیجن ایڈوائز کرتا ہے, نہ سوسائٹی ایڈوائز کرتا ہے, نہ ہیومن بینگ فورس کو پسند کرتا ہے. ہیومن بینگ ایموشنل بینگز ہے نا, ہم سب کو پتہ ہے کہ جنک فوڈ نہیں کھانا, لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ہماری اس جنک فوڈ سے, کہتے کھاؤ یار مزہ آئے گا. تو ایموشنلی جب آپ کسی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے بیسٹ چیز ہوتی ہے. فورسفلی کبھی بھی آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے کسی سے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے سامنے فیئر آف میرج سیل کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ وہ فیئر آف میرج سیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ میرجز نہیں کر رہے ہیں. اور میں خود ایسی بہت ساری لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک اسپیسیفک ایج سے اوپر نکلی ہیں, اور اب وہ کہتی ہیں کہ یار وی نیڈ اے کمپینین, اور اب ہمارے لیے وہ کمپینینز ہمیں نہیں مل رہے, وچ از اے پرابلم. اور یہ پاکستان میں بھی ہے,
پاکستان باہر بھی اور پاکستان میں. دس از اے پرابلم, نہیں مل رہے ہیں ان کو. اینڈ سیم گوز ود مین ایز ویل. ہاں 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 بالکل. میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو بہت لمبی کر رہے ہیں, مطلب میرے ارد گرد بھی ہیں, اور اب جا کر نا ان کو لگ رہا ہے کہ یار بھیا لیٹ ہو گیا بہت زیادہ نا, ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز ہے. اور کوئی فائدہ آپ کو دکھتا ہوں شادی کا؟ یہ 2 فائدے سم اپ کر دیتے ہیں. اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ جب آپ کو ایڈوائس کیا گیا, مطلب اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے ہو تو ہم میں سے نہیں ہو, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا. ہاں ساری باتوں کی ایک بات بس یہ ہے, کر لو. ہاں کر لو, دیٹس اٹ, بغیر ڈرے, بغیر یہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا ہی مان تو رکھو, گمان تو اچھا رکھو نا.